اپنے پورے طاقت اور قوت کے ساتھ مد مقابل ہو، اس وقت بڑے بڑی طاقت والا بھی جو ہے ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ وہاں وہی شخص کامیاب ہے کہ جس کے قدم جمے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نصرت اور اپنی اعانت سے دشمنوں کے مقابلے میں قدم جمائے گا۔ والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، یہ تو ہوا ایمان والوں کے ساتھ۔ مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے واسطے تباہی ہے اور آخرت میں ان کے اعمال کی بربادی ہے۔ تعس یعسو کے کہتے ہیں اوندھے منہ گرنے کو، یہ ہے جگہ ایسی طرح گرے اوندھے منہ کہ پھر اس کو ظاہر ہے کہ اٹھنا مشکل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعس۔ فرمایا دنیا میں ان کے لیے ہلاکت اور آخرت میں اعمال کی بربادی ہے۔ دنیا میں ہلاکت وہی معنی کہ مسلمان اگر صحیح طور پر مسلمان رہیں گے اور یہ کافر ان مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے، کبھی بھی ان کو کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ ان کافروں کا انجام یہ کیوں ہونا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، سو اللہ میاں نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، رہ گیا یہ کہ ان کو اگر خوف نہیں ہے اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی طرف سے سزا کے ملنے کا، تو کیا یہ لوگ دنیا میں چل پھر کر کے، زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ یہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈالی۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اس وقت کے جو کافر ہیں ان کی سزا بھی انہی کے جیسی ہوگی، اس لیے کہ جب جرم یکساں ہے تو سزا بھی یکساں ہوگی۔ چور کے ہاتھ کٹنے، یہ کہیں نہیں تقسیم ہے کہ ایسے چور کے ہاتھ کٹیں گے اور ایسا چور ہو تو ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جب چور چوری کی تو کالا ہو کہ گورا ہو، لمبا ہو کہ چھوٹے قد کا ہو، اس کی سزا یکساں ہے، اس لیے کہ جرم یکساں ہے۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، فرمایا جب ان سے پہلے کی بستیاں ہیں، ان سے پہلے کی قومیں ہیں، جب ان کو سزا ملی ان کے جرائم کی، ان کافروں کی بھی وہی سزا ملے گی، لہذا ان کے مطمئن ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، فرمایا اور یہ اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ مولا ہیں ایمان والوں کے اور کافر کا کوئی بھی مولا نہیں۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ عربی میں لفظ مولا جو ہے یہ کئی معنی دیتا ہے۔ مولا کے معنی مالک کے بھی ہیں اور مولا کے معنی رفیق کے بھی ہیں اور مولا کے معنی مددگار اور کارساز کے بھی ہیں۔ اس سے آگے اور چلیے تو مولا کے معنی جو ہیں وہ غلام کے بھی ہیں۔ کئی معنی آتے ہیں، موقع کے مناسب دیکھا جائے گا کیا معنی نکل رہے ہیں۔ مثلا جہاں حاکم ہونے کے معنی ہے، آقا ہونے کے، قرآن حکیم میں ایک آیت آئی ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر یہ کافر لوٹائے جائیں گے اپنے مولا کی طرف، اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں اس کے سوا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کا حاکم ہے، برحق حاکم ہے، حاکم کی طرف مالک کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، حاکم مالک جو بھی آپ کہیے۔ یہاں اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا رفیق کا، یعنی جو مددگار ہو، رفیق ہو، یہ ترجمہ ہوگا۔ چنانچہ آپ ترجمہ کریں، یہ اس واسطے کہ اللہ رفیق ہیں، کارساز ہیں ایمان والوں کے، اور کافروں کا کوئی رفیق اور کارساز نہیں۔ ٹھیک یہی ترجمہ یہاں بنے گا، اس لیے کہ حاکم تو اللہ سب کے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایمان والوں کے حاکم ہے، کافروں کا حاکم کوئی نہیں، یہ ترجمہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مولا کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا؟ رفیق اور کارساز۔ ساتھی اور دوست کا بھی ترجمہ ہوگا۔ سورہ دخان میں آیت گزر چکی، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، وہاں کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ وہاں کسی طرف سے ان کی مدد ہو سکے گی۔ وہاں ترجمہ حاکم کا نہیں کر سکتے، کوئی حاکم کسی حاکم کے کام نہیں آئے گا، وہاں ترجمہ کرنا ہی پڑے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے میں نے کہا کہ غلام کے معنی میں بھی آتا ہے،
آپ احادیث میں یا سیرت کی کتابوں میں آپ یہ بارہا پڑھیں گے کہ نافع مولا ابن عمر مثلا، نافع جو ہیں وہ مولا ہیں عبداللہ ابن عمر کے، وہاں مولا کا ترجمہ اگر آپ نے حاکم کا کر دیا بالکل ہی تاریخ بدل جائے گی۔ نافع جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، آزاد کر دیا تھا انہوں نے ان کو، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، ان کو بھی غلام کیا۔ نافع جو ہیں بڑے زبردست محدث ہیں اور امام مالک کے استاد ہیں، نافع مولا ابن عمر۔ تو ظاہر ہے کہ مولا کا ترجمہ وہاں نہ آپ آقا کا کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں دوست کا کر سکتے ہیں، نہ حاکم کا کر سکتے ہیں، وہاں تو غلام کا ہی ترجمہ ہے۔ اور عرب محاورے کے اندر مولا کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر غلاموں کے لیے بولا جاتا تھا، فلاں جو ہے مولا ہے فلاں کا۔ تو کئی ترجمے اس کے آتے ہیں، جیسا موقع ہوگا ویسے ہی اس کے مناسب ترجمہ ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان اور اردو محاورے کے اندر اگر کسی کو مولوی یا مولانا کہا جاتا ہے، اس کے معنی کہیں وہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا درجہ اس کو دے دیا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ ناواقف ہیں اس لفظ کے معنی سے، اور وہ بیچارے بے قصوری کہے جا سکتے ہیں جب انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں اس کے معنی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اپنے اردو میں دوسرے لفظ میں کسی کے احترام میں کہیں، جیسے جناب، انگلش میں کہیں کسی کو سر، تو اب سر کے معنی جو ہیں ظاہر ہے کہ قابل احترام ایک لفظ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، وہی صورت وہاں ہے۔ تو بہرحال یہاں ترجمہ مولا کا ہے دوست اور کارساز، یہ اس واسطے کہ اللہ مولا ہیں ایمان والوں کے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ٹھیک یہاں مولا وہ معنی دے رہا ہے کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور۔ ولی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دوست۔ تو وہی تو ہے، یہ لفظ ولایت سے ولی بنا اور ولایت ہی سے مولا بنا ہے۔ تو ولایت کے معنی دوستی کے آتے ہیں اور کہیں کہیں حکومت کے معنی بھی آتے ہیں۔ جب حکومت سے لیں گے تو مولا کے معنی حاکم کے بنیں گے، جب دوستی سے لیں گے تو اس کے معنی دوست کے بنیں گے، ولی اور مولا کے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا جو ان اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، انہوں نے تو جو کچھ مزہ اٹھانا تھا یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ تمتعون، یہ دنیا میں مزہ اٹھا رہے ہیں۔ بھئی ایک مومن جو ہے، ایک کافر، ان دونوں کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ مومن قدم قدم پر یہ دیکھتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تو ہے ایک مومن کی زندگی۔ ظاہر ہے کہ وہ مزے نہیں لوٹ سکتا۔ جو ہر قدم پر یہ فرق کر رہا ہے حلال ہے تو لوں گا، حرام ہے تو چھوڑ دوں گا، اس کی زندگی میں مزہ کہاں؟ دنیا کی زندگی میں۔ کافر جو ہے وہ اس فکر سے بے فکر ہے، اس کے یہاں نہ کوئی چیز حرام ہے، ہر چیز حلال ہی حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مزے لوٹ رہا ہے دنیا کی چیزوں کے۔ فرمایا یتمتعون، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے یہ مزے لوٹ رہے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام، یہ اس طرح کھانے میں جٹے ہوئے ہیں جس طرح سے جانور کے سامنے آپ گھاس لا کے رکھ دیجئے، کیا جانور پوچھے گا، یہ سوچے گا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ منہ مارتے ہوئے قطن نہیں دیکھے گا کہ یہ گھاس جنہوں مالک نے لا کر ڈالی ہے، یا جو زمین جس میں سے میں گھاس کھا رہا ہوں، اس زمین سے مجھے گھاس کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ اس کو تو گھاس کھانا ہے۔ تو جانور جس طرح سے بے فکرہ ہوتا ہے، اس کو کھاتے وقت کچھ فکر اس کی نہیں ہوتی کہ یہ کھانا یہ حلال تھا کہ نہیں تھا اور کھانے کے تقاضے کیا ہیں، وہ کچھ نہیں جانتا جانور۔ ٹھیک اسی طرح سے کافروں کا معاملہ ہے، نہ ان کو کھاتے وقت اس کا احساس ہے کہ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، اور نہ کھانے کے بعد اس کا احساس ہے کہ یہ نعمت ہے جو میرے پیٹ میں گئی، اس نعمت کا کوئی حق ہے کہ منعم کے حقوق کو میں پہچانوں اور اس کو ادا کروں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مومن کا کھانا ایک کافر کے کھانے میں بہت اس میں فرق ہے۔ مومن بے فکری کے ساتھ نہیں کھا سکتا اور کافر بے فکری کے ساتھ کھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایک ہے بات چھوٹی سی مگر یہ فرق واضح کرتا ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مسائل کھانے کے یہ ہیں کہ صاحب اس طرح بیٹھ کے کھائیے، اس طرح بیٹھ کے مت کھائیے،
کھڑے ہو کر مت کھائیے، لیٹ کر مت کھائیے۔ یہ سارے آداب کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے کہ ایک کافر اور ایک مومن کے کھانے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ صرف کھانے کی اقسام ہی میں فرق نہیں، بلکہ کھانے کے انداز میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ ایک مومن کھائے تو اس طرح کھائے کہ محسوس ہو کہ یہ مومن ہے، یہ کھاتے وقت اس کے اوپر وہ احساس مسلط ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کے کھانے کی جو نشست ہوا کرتی تھی، بیٹھنا جو ہوتا تھا، وہ دو ہی نشستیں تھیں جو ملتی ہیں، یا تو آپ اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے، یا پھر اس طرح سے بیٹھتے تھے، یہ تھا انداز۔ اب اگر موجودہ آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کوئی اس کو تمیز نہیں کھانے کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جن کو اسلامی تمیز نہیں، اسلامی اخلاق اور آداب سے بے خبر ہے۔ اسلامی اخلاق اس تعلق سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بتلایا، آکلو کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ آقا اگر بیٹھا ہو تو غلام کیسے کھائے گا؟ لیٹ کر کھائے گا، مستیوں کے ساتھ کھائے گا، وہ تو بڑے فکر کے ساتھ کھائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا جو ہے میری کسی ادا سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے، اس پر خوف، دہشت اور وحشت اور ادب جو ہے وہ مسلط رہے گا اس غلام کے اوپر جو آقا کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اسلامی آداب میں یہ کھاؤ تو اللہ کے نام سے شروع کرو اور ختم کرو تبھی اللہ کے نام سے۔ بعض اولیاء اللہ کے ہاں تو اتنا اہتمام ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ کا لفظ، میں ابتدائی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر لقمہ ایک مستقل کھانا ہے۔ جب ہر لقمہ ایک مستقل کھانا ہے تو ہر لقمے پر بسم اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے جن کی نظر اس پر ہو، لیکن کم سے کم ایک عام مومن کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ ابتدا ہو بسم اللہ سے اور انتہا ہو الحمدللہ پر۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ کافر کے کھانے کی طرح نہیں، اور جبکہ کافر کا کھانا جانوروں کے کھانے کے مشابہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بھائی بند ہیں جو اسلامی آداب سے بے خبر ہیں، بہت سو کو دیکھتا ہوں اس طرح کھاتے ہیں، واقعی آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ہاں کوئی آداب کھانے کے مومنانہ وہ دیکھنے میں نہیں ملتے۔ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، کھڑے ہوتے ہوئے کھاتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جانوروں کا کھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے لیے کوئی آداب مقرر نہیں کیے کہ پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر کھاؤ، سو تو لیٹ کر سو۔ جانور کی زندگی جس طرح سے ہے وہ کھاتے ہوئے وہ کھڑے ہگتا ہے، کھڑے کھاتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اگر انسان کا بھی یہی زندگی رہی کہ کھڑے موتے اور کھڑے کھائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کافر کو تو زیب دے سکتا ہے، لیکن ایک مومن کو یہ طریقہ زیب نہیں دے سکتا۔ مومن کا طریقہ یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتلا دیے ہیں زندگی کے، وہ آداب جو ہیں وہ مومن کی زندگی میں رچے اور بسے ہونے چاہیے۔ لوگ کہا کرتے ہیں ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے، اسلام صرف انہی چھوٹی چیزوں کو نام رہ گیا، مولویوں نے تنگ کر دیا اسلام کو۔ تو بھائی مولویوں نے تنگ کیا ہوگا، ہم مولوی اپنے گھر سے تو کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں، جو باتیں کی ہیں، اسی کو نقل کرنا مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اگر اس کا نام اسلام نہیں تو پھر یہ تہمت آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ان چیزوں کا کیوں اہتمام فرمایا تھا؟ کبھی اس کے خلاف کیوں نہیں کیا سوائے ایک عذر کے؟ آپ نے کبھی بھی استنجا نہیں فرمایا کھڑے ہو کر، پیشاب نہیں فرمایا، کبھی مجبوری پیش آئی ہو؟ چنانچہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اتا سباتۃ قوم فبال قائما، ایک ہی روایت ملتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں جہاں کوڑا ڈالا جاتا تھا، گاربیج ڈالا جاتا تھا، گندگی پڑی رہتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تو نہیں کہ تھیلوں میں باندھ کر گاربیج پھینکا جائے، وہاں گندگی پڑی تھی، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ وجہ صاف متعین طور پر معلوم ہے، اور وہ یہ کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی گندگی کی وجہ سے۔ اگر ایسا عذر ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی۔ اسی طرح سے پانی پینا، بیٹھ کر پینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، لیکن کبھی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا، ایک آدھ مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ نے پانی پی لیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی عذر رہا ہوگا، یا پھر آپ نے جواز بتلانے کے لیے کہ یہ نہیں کہ فرض اور واجب ہے، اگر ضرورت ہو یا آدمی نے کسی وقت کھڑے ہو کر پی لیا تو یہ کہا جائے گا تارک سنت تو ہے مگر گنہگار نہیں، ایک فضیلت کا چھوڑنے والا ہے۔
ایک مومن کی شان جو ہے وہ اس تقسیم اور اس تفریق میں جائے کہ اگر افضلیت ہے چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اگر حرام ہے تو بس اسی کی فکر کرے، ظاہر ہے کہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ہم کو فضائل کا بھی اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے اور جتنا اہتمام کہ ہم حرام کا کرتے ہیں۔ یہ اسی میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک حرام کی فکر تو زیادہ کرنی ہے، حرام سے بچنے کی، اور فرائض اور واجبات کی عمل ہم کو پر عمل کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، مگر دراصل فضائل جو ہیں یہ اس پر عمل اگر آپ کریں گے تو اس سے طبیعت بنتی ہے، ایک مزاج بنتا ہے۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو فرائض اور واجبات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی حکمت۔ اسی لیے بزرگان دین اپنے زیر تربیت لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لے کر جو چلتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے یہ مزے لوٹتے ہیں اور وَيَأْكُلُونَ کھاتے ہیں جیسے جانور کھایا کرتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ فرمایا کتنی بستیاں وہ ہیں کہ جو کہیں زور آور تھیں اس بستی سے جس نے اے پیغمبر آپ کو نکالا۔ کس بستی نے نکالا تھا؟ کس بستی سے آپ نکلے تھے؟ مکہ مکرمہ۔ چونکہ یہ سورت مدنی ہے اور دوسری تیسری چوتھی پانچویں ان یوں کہیے کہ سن 3 سن 4 یا سن 5 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اس واسطے فرمایا کہ جہاں تک اس بستی کا تعلق ہے جس بستی سے تم کو نکالا گیا ہے اس بستی سے کہیں زوردار بستیاں اس عرب میں گزر چکی ہیں۔ کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار ہوا؟ جب ہماری ہلاکت ان پر مسلط ہوئی کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلے دلیلوں پر ہے، یعنی ہدایت پر ہے، اور ہدایت بھی بصیرت کے ساتھ اس کو حاصل ہے، دلائل کی بنیاد پر اس نے یہ راستہ اختیار کیا، ایک شخص تو وہ ہے۔ فرمایا کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کمن زین لہ سوء عمل، یہ خاص لفظ ہے۔ اصل میں برے کام کرنے والے، غلط کام کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے غلط کام تو کیا مگر اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ غلط ہی ہے مگر کیا، چاہے نفس کی خواہش سے کیا ہو، چاہے حالات کے تقاضے سے کیا ہو، کچھ بھی ہو، غلط کام اس نے کیا ہے مگر اس کو غلط ضرور سمجھ رہا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو غلط کام کرتا ہے مگر اس کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے 1000 دلیلیں دینے کی کوشش یہ کرتا ہے اس کا ذہن کہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ آپ بتائیں ان 2 میں کون شخص جو ہے وہ زیادہ نقصان میں ہے؟ پہلا شخص جو اس نے اگر غلطی کی ہے اور اس کو غلط ہی سمجھ رہا ہے، بھئی صبح کا بھولا ہو سکتا ہے شام کو لوٹ کے آ جائے، امکان ہے اس کی اصلاح کی، لیکن جو شخص غلط کر رہا ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھ رہا تب ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ اسی لیے جہالت کی 2 قسمیں بتلائی گئی۔ ایک جہالت تو وہ ہے کہ جاہل یہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں، یہ بھی جہالت ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے کو جاہل سمجھ رہا ہے۔ ایک جہالت یہ ہے کہ آدمی جاہل ہے مگر یوں نہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں، کہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، اس کو کہا جاتا ہے جہل مرکب۔ تو اگر محض جہالت ہے اس کی اصلاح ہے، لیکن جہل مرکب ہو اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ بھائی بتائیں سمجھنے والے کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ جس کے اسی واسطے منافقین مدینہ کے تعلق سے یہ قرآن حکیم میں یہ لفظ بیان کیا گیا کہ غلف کا لفظ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آتی، ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتی؟ فرمایا کہ غلاف پڑا ہوا ہے۔ یہ غلاف کیا ہے؟ اس کے 2 معنی بتلائے گئے غلف کے معنی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سینہ علوم اور حکمت سے اتنا بھر چکا ہے کہ اب اس میں گنجائش ہی نہیں مزید علم و حکمت کے آنے کی، تو ہم لیں کہاں سے آپ کی بات؟ ایک معنی یہ بتلائے گئے۔ تو یہ جہل مرکب ہے،
منافقین مدینہ اس میں مبتلا تھے، یہود جو تھے مدینہ کے وہ اس میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس تو ہے علم اور حکمت، مزید کی ہم کو ضرورت نہیں۔ تو یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ کمن زین لہ سوء عملی، یہ وہ شخص کہ جس کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت دور چلا گیا گمراہی کے اندر۔ واتبعوا اہواءہم، اور تماشا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، صحیح راستہ کہیں بھی ان کے پاس نہیں۔ تو یہ دونوں آدمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ چلنے والے مومنین کہ جن کو ہدایت مل گئی، اور وہ ہدایت بھی محض اندھی تقلید کے نتیجے میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید انہوں نے آنکھیں بند کر کے کر لی، بلکہ دلائل کی بنیاد پر واضح ہو گیا ان کے سامنے دین، تب انہوں نے اس کو قبول کیا۔ ایک تو وہ ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ یہ تو اپنی خواہش پر چل رہے ہیں اور پھر اس کو صحیح بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور یہ پھر برابر نہ ہونا، یہ اس لحاظ سے تھوڑا اور اس کو میں کھول دوں کہ دونوں کے اعمال میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں کے اعمال میں، دونوں کے زندگی کے طور طریق میں فرق ہوگا۔ ایک تو یہ ہدایت پر چل رہا ہے پورے دل کے اطمینان کے ساتھ، اس لیے کہ دلیل ہے اس کے پاس موجود ہے۔ دوسرا چل رہا ہے اندھی اور کورانہ تقلید اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی زندگیوں میں جب فرق ہے، آخرت کے نتیجے میں فرق کیوں نہ ہوگا؟ یہاں بھی فرق اور وہاں بھی فرق، دونوں میں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اب آگے فرماتے ہیں کہ فرق کس طرح ہوگا آخرت میں۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، وہ کیسی ہے وہ جنت؟ فرمایا اس میں نہریں ہوں گی ایک صاف ستھرے پانی کی۔ آسن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا رنگ بدل جائے، جس کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں آسن۔ یہ پانی کیسا ہوگا؟ ان نہروں کا جو جنت میں بہتی ہوں گی، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو ندیاں اور نہریں بہتی ہیں، ان کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ گدلا۔ اسی اگر صاف بھی ہو تو کچھ جڑی بوٹیوں پتھروں سے ٹکراتا ہوا آ رہا ہے تو کچھ اس میں ان کی بو اور رنگ شامل ہوتا ہے۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ جنت کی نہروں کا پانی بالکل ایسا ہوگا جیسے ڈسٹل واٹر ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جو اوریجنل جو پانی ہونا چاہیے بغیر کسی چیز کے آمیزش کے، وہ ہوگا پانی۔ وہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں ذرا بھی سڑان اور بو اور تبدیلی کسی طرح کی اس میں نہ ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور فرمایا نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ ذرا نہ بدلا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہ دودھ کی نہریں جو ہوں گی وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکال کر اور زمین میں ڈال دیا جائے گا اور اتنی کثرت سے کہ وہ نہر کی شکل میں بہتا چلا جائے گا، نہیں، فرمایا کہ زمین سے چشموہی کی صورت میں یہ دودھ نکلے گا۔ تو دودھ جو تھنوں سے نکلتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، جو بھی غذا ہو، غذاؤں کی وجہ سے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کے اندر ایک خاص قسم کی بھسائند ہوتی ہے۔ جنت کے اندر جو دودھ ہوگا اس میں کسی طرح کی بھسائند نہ ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ دودھ پی کر کے بغیر کلی کیے نماز پڑھنے کو خلاف سنت کہا گیا۔ مسنون یہ ہے کہ دودھ اگر پیا جائے تو منہ کو صاف کر لو۔ وہاں وضو کا لفظ حدیث میں آتا ہے، بعض ائمہ فقہ کے ہاں تو آنکھ پر پکے ہوئی چیزوں یا دودھ سے وضو ضروری ہے ان کے ہاں تو، لیکن حنفیہ کے ہاں وضو کے معنی کلی کر لینے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے وجہ سے بھسان ایک منہ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ بارہا اس کا تجربہ کر لیجیے کہ اگر آپ دودھ پی کر کے بغیر منہ صاف کیے آپ سو جائیں، صبح کو آپ اٹھیں گے منہ کے اندر بھسان ہوگی، اور چیزوں کے مقابلے میں دودھ میں بڑی بھسان ہوتی ہے۔ تو جنت کی جو نہریں ہوں گی دودھ کی، اس میں یہ نہیں ہوگا، لم یتغیر طعمہ۔ فرمایا کہ وانہار من عسل مصف من خمر لذۃ للشاربین، اسی طرح وہاں نہریں ہوں گی شراب کی، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ لذیذ ہوگی پینے والوں کے واسطے۔ شراب کی دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ دنیا میں شراب کڑوی ہوتی ہے، بدمزہ،
بڑے سے بڑا شرابی بھی جب شراب پیے گا منہ تو بنائے گا، سمجھ میں آیا؟ پیتا تو اس واسطے ہے کہ عادت ہو گئی ہے، لیکن کڑواہٹ اس میں، تلخی ہے اس کے اندر۔ ایک بات تو دنیا کی شراب میں یہ ہوتی ہے۔ دوسرا کیا اثر ہوتا ہے؟ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، دماغ اپنی جگہ جو ہے اور ہوش حواس کام نہیں کرتے اس کے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ شروع میں تو محسوس ہوتا ہے کہ طاقت، یہ جو شراب جو ہے وٹامن ہے، بڑی طاقت آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ جو شراب زیادہ پینے لگتے ہیں آپ ان کی حالت دیکھتے ہیں کیا بن جاتی ہے۔ تو یہ تین خصوصیات ہیں دنیا کی شراب کی۔ جو جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، اس میں اس کے برعکس تین چیزیں ہوں گی۔ ایک یہاں تو ایک خصوصیت بتلائی گئی، لذۃ للشاربین، لذیذ ہوگی پینے والوں کے واسطے، اس میں تلخی نہیں ہوگی بلکہ مٹھاس ہوگا اور نہایت لطافت ہوگی، اس میں پینے میں بہت اچھی معلوم ہوگی۔ دوسری جگہ سورہ واقعہ میں اس کو فرمایا گیا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ تو درد سر ہوگا، جیسے چکر آدھا ہے شراب پینے والے کو، وہ چکر وہاں نہیں آئے گا اس سے، اور ولا ینزفون، نہ اس سے کسی طرح کا نقصان ہوگا، بہکی بہکی باتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ کہا گیا کہ اس سے جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا جس طرح سے دنیا کی شراب نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تین خصوصیات جو نقصان دہ ہیں دنیا کی شراب کی، اس کے برعکس تین خصوصیات بتلائی گئی ہیں آخرت کی شراب کی کہ وہ نہایت مفید ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اسی طرح سے نہریں ہوں گی صاف شہد کی۔ دنیا کا شہد بڑی اچھی چیز ہے، خود قرآن حکیم میں اس کو فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے واسطے شفا رکھی گئی۔ مگر اس شہد کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ مکھیوں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے یہ شہد، مکھیوں کا پیٹ کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں موجود ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس میں موم شامل ہے، اسی طرح سے کہیں کہیں مکھیوں کی اس میں ٹانگیں ہیں اور اس میں مکھیوں کے اجزاء بھی اس میں شامل ہیں۔ تب کہیں جا کر آپ صاف کر کے کپڑوں میں اور کن طریقوں سے ان کو چھان کر صاف کر کے آپ اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اور جنت میں یہ شہد جو ہے مکھیوں کے پیٹ سے نکل کر نہیں آئے گا، ٹھیک جس طرح سے دودھ کی نہریں زمین سے نکلیں گی اور شراب کی نہریں زمین سے نکلیں گی، اسی طرح سے یہ شہد کی نہریں میں زمین سے نکلیں گی، زمین سے چشمے بہیں گے اور وہ جنتیوں کے واسطے وہ کارآمد ہوں گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ناموں کی شرکت تو ہے، دنیا میں شہد کہتے ہیں وہاں بھی شہد ہوگا، دنیا میں دودھ کہتے ہیں وہاں بھی دودھ کہا جائے گا، دنیا میں پانی کہتے ہیں وہاں بھی پانی کہا جائے گا، نام تو یکساں ہوگا، مگر نام کی یکسانیت سے یہ نہ سمجھا جائے حقیقت بھی یکساں ہوگی، حقیقتیں مختلف ہوں گی۔ یہاں دنیا میں جو کچھ ہے وہ دنیا کے مزاج کے مطابق ہے، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ وہاں کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ دنیا کا مزاج کیا ہے؟ دنیا کا مزاج یہ ہے کوئی چیز آرام دینے والی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اس میں تکلیف کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آرام کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں شراب کو منع کیا گیا قرآن حکیم میں، لیکن اس شراب کے دونوں پہلو بتلائے گئے، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیسی ہے؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، فائدہ بھی ہے، ومنافع للناس، اس میں فائدے بھی ہیں، لفظ فائدہ بھی نہیں، فائدے پلورل جمع کا صیغہ، فائدے بھی ہیں اس کے اندر، واسمہما اکبر من نفعہما، جب فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے پھر روکا کیوں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اسم ان کا گناہ ہونا زیادہ بھاری ہے، یعنی اس میں نقصان والا پہلو زیادہ ہے، نفع والا پہلو جو ہے وہ مغلوب ہے، یہی ہے وہ وجہ۔ محققین یہ کہتے ہیں، علماء جو احکام شرعیہ کے ماہر ہیں، حکمت شرعیہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا ہے، حرام قرار دیا جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا، یہ اس لیے نہیں کہ ان میں فائدہ ہے ہی نہیں، بالکل ہے ضرور فوائد، مگر نقصان کے پہلو اس میں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ جن چیزوں کو جائز قرار دیا، مباح قرار دیا، کہا کہ ان کو استعمال کرو،
اس میں یہ نہیں کہ نقصان بالکل نہیں، نقصانات اس میں بھی ہیں، مگر فائدے کے پہلو اس میں غالب ہیں، اس لیے ان کو اجازت دی گئی. یہ ہے سورج. تو میں نے کہا دنیا کا مزاج یہ ہے، ہر چیز کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، اور یہ پھر آرام ہی آرام ہے. جہنم تکلیف کی جگہ ہے، وہاں آرام کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، فائدے کی کوئی صورت وہاں نہیں ہوگی. جنت میں اس کے برعکس کیا ہے؟ ہر چیز آرام والی ہوگی، راحت والی ہوگی، تکلیف کا وہاں کوئی شائبہ نہیں. یہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ مت سمجھنا اچھا دودھ کی نہریں ہیں بھائی، دودھ سے تو ہم کو بڑا نقصان ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، لہذا ہمیں کیا لینا کہ دودھ کی نہریں بہتی ہیں. صاحب ہم تو شہد نہیں پی سکتے اس لیے کہ ہم کو ذیابیطس کا مرض ہے، لہذا ہم کو کیا فائدہ ہوگا کہ صاحب وہاں شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. یہ ناموں کا اشتراک ہے، حقیقتیں بالکل مختلف ہوں گی. آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. یہ نہ سمجھنا خالی پینے کی چیزیں ہوں گی، کھانے کا بھی سامان ہوگا. فرمایا وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے. اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. آخری بات جو فرمائی جا رہی وہ یہ کہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. کیا معنی مغفرت کے؟ مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ جنت میں بھیج کر ہر انسان کو یہ بھی تو احساس ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اس لیے کہ ہم کو بتلایا گیا ہم نے نماز پڑھی تھی، ہم کو بتلایا گیا روزے رکھے تھے، ہم کو بتلایا گیا زکوٰۃ دی تھی، ہم کو بتلایا گیا حج کیا تھا، لہذا ان اعمال خیر کے بدلے میں ہم کو یہ نعمتیں ملی. مگر ظاہر ہے کہ یہ انسان بے خبر نہیں ان باتوں سے کہ میں نے دنیا میں یہ بھی تو کام کیا تھا، فلانی غلطی بھی کی تھی، فلانا جرم بھی کیا تھا، فلانی خطا بھی تو کی تھی. وہ احساس رہے گا باقی. سمجھ میں آیا؟ اس کی وجہ سے فکر مند ہوگا. کہیں ایسا تو نہ ہو اللہ میاں پوچھ بیٹھیں چلو بھائی تمہیں اچھائیوں کا بدلہ تو ملا، ذرا فرانی برائیاں بھی تو ذرا خیال کرو، اس کی سزا بھی ملنی چاہیے. اس لیے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. جنت میں بھیج کر کے ان کو مژدہ سنا دیا جائے گا، کان میں ان کی یہ بات ڈال دی جائے گی فکر مت کرنا، جو کچھ ہوا سو ہوا سب معاف ہو چکا ہے. یہ وہاں مژدہ سنانا بڑی اہم بات ہوگی. وہ جو فکر جو ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ برابر فکر لگا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں پوچھ بیٹھیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تم نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے، کیا کہنا چاہتے. تو وہاں خوشخبری سنائی جائے گی وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. فرمایا کمن ہوا خالد فی النار. کیا یہ جنت میں جانے والے یہ متقین جو ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، بھلا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا. اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. جو اتڑیوں کو بھی گلا کر پھینک دے گا. تو سورہ کہف کے اندر اس پانی کو جو جہنم کا پانی ہوگا، جہنم میں جو ان کو پلایا جانے والا ہوگا، اس کی ایک خصوصیت بتلائی گئی کلمہل. کلمہل ایک تو وہ تیل کی تلچھٹ کے جیسا ہوگا، وہ پانی بھی نہیں بلکہ تیل کی تلچھٹ. اور فرمایا وہاں کہ یشفی الوجوہ، منہ کو جھلس دے گا. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے فقطع امعاءہم. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پانی جب قریب آئے گا منہ کے تو منہ کو جھلس دے گا، لیکن پیاس سے اتنے بےتاب ہوں گے کہ منہ کے جھلسنے کے باوجود اس پانی کو پینا چاہیں گے، اس لیے کہ پیاس بےتاب کر رہی، تو وہ اتڑیوں کو گلا دے گا. تو یہ ہے ترتیب اس کی. اس لیے ایک حصہ وہاں بتلایا گیا، ایک حصہ یہاں بتلایا گیا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا. اور ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو اتڑیوں کو بھی کاٹ دے گا. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ
ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में अहले जहन्नम और अहले जन्नत दोनों के अहवाल का मुकाबला करके बतलाया गया था कि जो लोग काफिर हैं उनकी दुनिया की जिंदगी तो जानवरों की तरह से है, वह खा लिया और पी लिया, इससे ज्यादा उनको कुछ फिक्र नहीं। जहां तक अहले जन्नत का ताल्लुक है उनकी हालत ऐसी नहीं है, तो दोनों को की सजा और जजा में भी जाहिर है कि फर्क होगा। शुरू में मैंने बतलाया था कि इस सूरत में मोमिनीन और कुफ्फार
کبھی تذکرہ ہوگا اور اسی کے ساتھ منافقین کا، کیونکہ مدینہ منورہ میں تینوں ہی گروپ ہیں، ماننے والوں کا جن کو مومنین کہا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کا کھلے طور پر جو کافر کہلاتے ہیں، اور منافقین کا کہ جن میں نفاق تھا، ہیپوکریسی تھی، کہ ظاہر یہ کیے ہوئے تھے کہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے، ان کی ایک حالت کو بتلایا جا رہا ہے۔ فرمائے ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں، یستمع الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ دونوں طرح کے لوگ آتے تھے، مدینہ منورہ میں مومنین بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، تو دونوں کی آنا تو یکساں ہے، بیٹھنا بھی یکساں ہے، مگر دونوں کی حالتیں مختلف۔ ایک تو وہاں سے دامن بھر کے اٹھتا ہے علم اور معرفت کا، اور اپنے ایمان اور تقوی میں کچھ زیادتی اور اضافہ کر کے لے کے چلتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی جھولی میں بجائے ایمان کے اور کفر اور شیطنت جو ہے وہ بھر کے لے جاتے ہیں۔ مجلس ایک ہے، نبی کی ذات ایک ہے، لیکن اب استفادہ کرنے والے جو ہیں وہ ان کے فرق کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دونوں کے حال میں فرق ہے۔ اس میں نہ تو یوں کہا جائے گا کہ نبی ان کو دینا چاہ رہے تھے ان کو دے دیا، نبی ان کو نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کو نہیں دیا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ نبی کی رحمت تو عام ہے، لیکن اب یہ رحمت کون لینا چاہتا ہے اسی کو تو ملے گی۔ رحمت ایک زبردستی دی جانے والی چیز نہیں ہے کہ مانگو چاہو کہ نہ چاہو وہ تمہارے جیبوں میں ڈال دی جائے، ہاتھ ڈال کر کے تمہارے گلے میں ٹھوس دی جائے چاہے تم چاہو کہ نہ چاہو۔ رحمت ایسی چیز نہیں، چاہے وہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے رسول کی رحمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے اور نیک بندوں کی رحمتیں ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے کو بھی مل جائے۔ یہاں یہی صورت ہے، نبی کی مجلس میں دونوں آ رہے ہیں تو ایک کا حال بتلایا جاتا ہے۔ فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو جو علم والے ہیں یعنی نبی کے مجلس میں وہ لوگ کہ جو بڑی پابندی سے آیا کرتے، کچھ سیکھا کرتے، اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ کسی بھی کلاس روم میں تو وہ ہیں کہ جو ریگولر طریقے پر شروع سے آ رہے ہیں، برابر وہ مجلس اس کلاس روم میں پوری توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، ہوم ورک بھی کر کے آتے ہیں۔ ایک تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، دوسرے وہ ہیں کہ جو آئے نہیں آئے وہاں بھی بیٹھ کر کے اپنے کچھ اور ہی باتوں میں ان کا دماغ لگا رہتا ہے۔ تو جو یہ پہلا گروپ ہے ان کو کہا گیا اوت العلم، علم والے ہیں، بڑے ریگولر طریقے پر آتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کا علم بڑھ رہا ہے۔ تو ان اہل علم سے وہ پوچھتے ہیں، یہ انہوں نے جو کان لگا کر بیٹھے تھے مجلس میں، تو وہ باہر نکل کر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، حضرت نے ابھی کیا فرمایا تھا؟ بے وقوفو، تم کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر؟ تم کو سنا نہیں دیا تھا؟ کان لگا کر تو سن رہے تھے، مگر پھر پوچھتے ہو باہر نکل کر کیا فرمایا تھا حضرت نے؟ کیا مطلب؟ دراصل تم سننے کے لیے نہیں آئے تھے، اس سن کر کے اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے نہیں آئے تھے، تم تو یہ تماشا دیکھنے کے واسطے آئے تھے کہ مجلس میں نبی کے کیا ہوتا ہے۔ تو باہر نکل کر پوچھتے ہیں کیا فرمایا تھا حضرت نے، یہ مذاق اڑانے کے واسطے۔ سمجھ میں آیا کہ ایسی باتیں فرماتے ہیں حضرت کہ ہم کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں، کیا فرمایا ذرا آپ ہی بتلا دیجئے۔ حالانکہ نبی کسی اور زبان میں تو بات نہیں کرتے، وہی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کو اس مجلس میں شریک ہر آدمی جانتا ہے، پھر تمہاری کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اس لیے اس لفظ کو نقل کیا گیا۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسری جگہ انہی منافقین کا ایک قول نقل کر کے اور مؤمنین مخلصین کو اس سے روکا گیا۔ یہ منافقین جب آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو تھوڑی دیر کے بعد یوں کہا کرتے راعینا یا رسول اللہ۔ اس کا سیدھا معنی تو یہ ہے راعینا کہ ہمارا بھی لحاظ کیجئے، ہمارا خیال فرمائیے، رعایت کیجئے۔ کیا مطلب؟ ذرا پھر سے ارشاد فرمائیے، آج جو آپ فرما رہے ہیں بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی،
آپ پھر فرما دیتے. یہی لفظ بعض مسلمان بھی استعمال کرتے تھے. جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے یا رسول اللہ رائنا. ان کی نیت تو ٹھیک تھی. کن کی؟ مومنین کی. وہ تو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں. منافقین اس لفظ کو کس طرح استعمال کرتے تھے رائنا کو؟